کسی کے سامنے بھی کسی کو بھی بھیجتے اسے مرد صورت بنا کر بھیجتے، ہے نا؟ وہ ہم نے ایسا سنا تھا فرشتے صرف نبیوں کے پاس آتے ہیں. فاطمہ بنت اسد نہ تو نبی ہیں، نہ نبی کی بیوی ہیں، نہ نبی کی ماں ہیں، کچھ نہیں ہے، اور فرشتہ آ کر کہہ رہے آ جاؤ حرم میں. کس تعلق سے جا رہی ہے نا؟ اب جو جا رہی ہیں، اب پروردگار کو بھی معلوم ہے کہ میرے گھر کے باہر کافر پہرا دے رہے، اور میں بلا رہا ہوں خاتون کو، اور خاتون بغیر کسی لاؤ لشکر کے اکیلی آ گئی، ہے نا؟ قریب آئی، اب وہ جو درد ہے وہ محسوس ہوئی، اور دیکھا خدا کے گھر کو. ہمیں لگا یہ کہاں اونچے درجے والی خاتون، اللہ نے مریم جیسی پاک بی بی کو اپنے پاک گھر سے نکال دیا. وہ تو بیت المقدس تھا، یہ تو پھر بھی کعبہ ہے، یہاں نہیں آنے دے گا. اور ہمیں لگا کہ ہاں یہ جا بھی کیسے سکتی ہیں، دروازے پہ تو تالا لگا، نہ دنیاوی اعتبار سے جا سکتی ہیں نہ روحانی اعتبار سے جا سکتی ہیں. ہمیں لگا یہ اونچے درجے والے میں سے نہیں. اب انہوں نے طواف کرنا شروع کیا کعبے کا. طواف کیا تو انہیں نہ جانے کس نے بتایا کہ رکن یمانی کی طرف کھڑی ہو جائے. کھڑی ہوئی تو وہ دیوار کو دیکھ رہی ہیں کہ دیوار در بن رہا ہے، دیوار در بن رہا ہے. اب نہ تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، نہ پریشانی ہو رہی ہے، نہ ڈر رہی ہے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ مشکل کشا ساتھ ہے، کیونکہ مشکل کشا ساتھ ہے. دیوار در بنی، اندر گئی، وہ دروازہ پھر دیوار بنا. یہ ایسا جملہ کہیں سنا لگتا ہے. ان کی نسل میں ہے کہ ہم چاہیں تو زمین کو آسمان کر دیں، ہم چاہیں تو آسمان کو زمین کر دیں. اب یہ انہی کا تو وتیرہ ہے، یہ چاہیں تو در کو دروازہ کر دیں، یہ چاہیں تو دیوار کو دروازہ کر دیں، یہ چاہیں تو دروازے کو دیوار کر دیں، کچھ بھی چاہیں کر دیں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ کن کے مالک فقط یہی ہے. اب چونکہ وقت میں کی گنجائش میں صرف 2-4 لفظ سن لیجیے، اس کے بعد ہمیں اجازت ہے. بالکل توجہ سے. اب ہمیں لگا کہاں مریم اللہ نے اپنے گھر سے نکال دیا، کہاں فاطمہ بنت اسد اللہ نے کسی کے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں بلا لیا. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جانتے ہو فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، مریم علیہ السلام، دونوں میں فرق نہیں ہے. دونوں کے شکم میں کیا ہے؟ بالکل توجہ، دونوں کی شکم. مریم کے شکم میں کیا ہے؟ علیہ السلام. فاطمہ بنت اسد کے شکم میں کیا ہے؟ علیہ السلام. فرق کہاں ہے؟ فرق کہاں ہے؟ ادھر بھی علیہ السلام، ادھر بھی علیہ السلام. ایک کے شکم میں نبی ہے، ایک کے شکم میں ولی ہے نا؟ ایک کے شکم میں نبوت ہے، دوسرے کے شکم میں ولایت ہے. فرق کہاں ہے؟ ایک کو اپنے حرم سے نکال دیا، دوسرے کو اپنے حرم میں بلا لیا. فرق جانتے ہو کیا؟ کیا تم اونچے درجے والوں میں سے ہو؟ کیا تم اونچے درجے والوں میں سے ہو؟ اب یہ تا قیامت یہ سدائیں گونجتی رہے گی. جب بھی کوئی تمہارے سامنے کسی کا بھی کوئی نام لے، تمہارا حق بنتا ہے تم پوچھو کیا یہ اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ کیا یہ اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اب یہاں پہ اعتراض ہوگا کہ نہیں عیسیٰ اونچے درجے والوں میں سے ہے. ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیتے عیسیٰ ہے اونچے درجے والوں میں سے. جو اونچے درجے والا ہوتا ہے نا وہ ہر مقام پر اونچا ہوتا ہے، ہر مقام پر، وہ ہر وقت ہر جگہ جہاں بھی ہو، وہ نو کے نیزہ پہ بھی ہو نا تو امامت کرواتا ہے، نو کے نیزہ پر بھی تو امام ہے، امامت کے درجے پر ہے. آگے یہ ہے اونچے درجے والا. لیکن ابھی پتہ نہیں چلے گا
جب ہمارا 12واں آئے گا پتا چلے گا عیسیٰ اونچے درجے والوں میں سے نہیں ہے. عیسیٰ اونچے درجے والوں میں سے. اب غور سے سنیے گا. ہمیں لگا عیسیٰ اونچے درجے والوں میں سے. کیوں؟ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوڑے زنا کو شفا دیتا ہے، اندھوں کو بینائی دیتا ہے. غالباً واحد نبی ہے جس نے شادی نہیں. اتنا معتبر ہوگا. پہنچ رہی نا. اب جو مردوں کو زندہ کرے، قبر سے نکال، اتنا بڑا درجہ، اتنے بڑے درجے پر ہو اور ہمیں کوئی بتائے یہ اونچے درجے میں سے نہیں ہے، نہیں مان سکتے. نہیں، مردوں کو زندہ کر. جانتے ہو جب امت میں کوئی اختلاف آ جائے نا تب تک دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی حال بھی نہ آ جائے. اب اختلاف ہے، عیسیٰ بڑا ہے کہ علی کا 11واں بیٹا ہے نا. یہ جب قیامت سے پہلے امام کا ظہور ہوگا، اللہ اس کے بعد عیسیٰ کو بھیجے گا. دونوں علیہ السلام حدود حرم میں ہوں گے. ایک کی ماں حدود حرم سے نکالی گئی، ایک کی ماں حدود حرم میں بلائی گئی. دونوں حدود حرم میں، دونوں ہی خدا کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، دونوں ہی ایک ہی وقت میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اب دونوں میں ایک امام ہوگا، ایک مقتدی. اور قرآن کہتا ہے خبردار میرے نبی سے ایک قدم آگے نہ بڑھانا، ہے نا. خبردار میرے نبی سے ایک قدم آگے نہ بڑھانا. مگر جو اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اپنی زندگی میں کچھ بھی کیا ہے اس کو آگ لگا دیں گے، راکھ بنا دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے، ہے نا. اب وہاں پر ایک ولایت ہے، ایک نبوت ہے. ہمیں ابھی تک یہی پتا چلا کہ نبوت اونچے درجے والوں میں سے ہے، ولایت چھوٹے درجے والوں میں سے. علی کا 11واں بیٹا آ کر بتائے گا کہ دیکھو یہ نبوت ہمارے پیچھے ہے، ہم ہیں اونچے درجے والوں میں سے، جس کے بارے میں اللہ نے شیطان سے کہا تھا کیا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ نہیں ہے. اگر تم اونچے درجے والوں میں سے نہیں ہو تو آدم کو سجدہ کرو، اور اگر آدم کی نالائق اولاد نہیں ہو تو اونچے درجے والے جہاں پہ بھی مل جائیں تو سجدہ واجب ہے. سجدہ واجب ہے. کون سی یہ بات تو سمجھ آئی. اب اونچے درجے والے ہم تھوڑا سا پہچاننا چاہ رہے ہیں. اونچے درجے والے وہ کون؟ ابھی ہم نے بتایا علی ابن ابی طالب. اب اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا. کیا تم علی میں سے ہو؟ کیا تم علی جیسے ہو؟ نہیں کہا. اللہ نے کہا کیا تم ان میں سے ہو جن میں کافی تعداد علی جیسوں کی ہے؟ دل میں کافی تعداد علی جیسوں کی ہے. پتہ چلا علی ایک نہیں ہے، علی بہت ہے. اور ہم نے معصوم کی زبان سے جملہ سنا تھا کہ ہمارا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد. تو معصوم نے کہا اللہ کہہ رہا ہے وہاں بہت سارے علی ہیں. اب پتہ نہیں چلا زیادہ محمد ہیں کہ زیادہ علی ہیں. یہ تھوڑا سا مسئلہ پیش آ گیا، اس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے جس کے سامنے یہ تذکرہ کیا وہ تھے کافر، وہ تھا کافر. معصوم نے جس کے سامنے ذکر کیا تھا وہ سارے تھے مومن. یعنی پتہ چلا جہاں پہ مومنوں کو منوایا جائے وہاں پہ محمد کا ذکر کرو، جہاں پہ کافروں کو منوایا جائے وہاں پہ علیوں کا ذکر کرو. حیرانی ہو رہی ہو تھوڑی سی پریشانی، یہ بات سمجھ نہیں ہے. ہاں یہ اللہ کا طریقہ کار ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا اے میرے محمد یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی نہیں ہو.
تم نبی نہیں. اب اس میں اللہ پھر کافروں کو کیا بتائے کہ یہ نبی ہے. اللہ نے کہا کہ اے میرے محمد یہ کافر لوگ کہتے ہیں تم نبی نہیں ہو، تو اے میرے نبی ان سے کہہ دو میری رسالت کی گواہی کے واسطے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم. کس کا تذکرہ ہو؟ وقت بھی گنجائش نہیں ہے، علی کا تذکرہ ہو رہا ہے. کون نہیں مان رہے تھے؟ کافر. اللہ نے کہا جب کافر نہ مان رہے ہو نا تو علی کو لے آؤ. جب کافر نہ مان رہے ہو تو علی کو لے آؤ. اے میرے محمد یہ کافر کہتے ہیں تم پیغمبر نہیں ہو، تو ان سے کہہ دو میری نبوت کی گواہی کے واسطے ایک اللہ کافی اور ایک وہ شخص کافی جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. کل کتاب کا علم ہے. کون ہے؟ یا اس پوری آیت میں اللہ نے نبی کا تذکرہ نہیں کیا کہ نبی کی شان و شوکت کیا ہے، نہیں کہا تمہاری رسالت کی گواہی کے بعد، کیونکہ بات ہو رہی ہے کافروں کے درمیان. جہاں پہ کافر بات نہ مان رہے ہو وہاں پہ علی کا تذکرہ کرو. جہاں پہ کافر نہ مان رہے ہو وہاں پہ علی کا تذکرہ کرو. جہاں پہ مومن نہ مان رہے ہو وہاں پہ محمد کا تذکرہ کرو. ابھی ہم یہاں پہ فیصلہ کر دیتے ہیں. پہنچے؟ بالکل سمجھنے والی بات ہے، بالکل غور سے. ہر کام چھوڑ کے صرف 2 منٹ کے لیے کان ہماری طرف لگا لیجیے گا، بالکل غور. ابھی ہم نتیجہ دینا چاہتے ہیں. جہاں پہ مسلمان نہ مان رہے ہوں وہاں پہ محمد کا تذکرہ کرو. جہاں پہ کافر نہ مان رہے ہیں وہاں پہ علی کا تذکرہ کرو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. پہنچ گئے؟ اب جہاں پہ مسلمان نہ مان رہے ہیں وہاں پہ محمد کا تذکرہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے قریب مسلمان لے کر چلے گئے حج کرنے. وہاں پہ کافر کوئی نہیں، سارے مسلمان. وہاں پہ جو بات منوانی ہے وہاں پہ تذکرہ محمد کا ہونا ہے. وہاں پہ تذکرہ محمد کا ہونا ہے. وہاں پہ 1.25 لاکھ حاجی اکٹھے کر کے، وہ حاجی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اپنے ہیں، بیگانہ کوئی نہیں ہے. جہاں پہ اپنوں کو منوانا تھا وہاں پہ پروردگار نے محمد سے کہا ان سے کہو من کنتم مولا.